السلام علیکم تمام دوستوں، آج آپ کو میں بتانے والا ہوں ذوالقرنین علیہ السلام نے جو بند کیا تھا جوج اور ماجوج۔ ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں جوج اور ماجوج گزرے ہیں۔ جوج اور ماجوج کس طرح ہے آج آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج یہ ایک بہت بڑا قوم ہے جو جناب شمال زمین کے آخری حصے پہ پہاڑوں کے درمیان آباد ہے۔ یاجوج اور ماجوج اس قوم کی مصری عالم ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت یابیس بن نوح کی اولاد سے دو غیر وہ ہے اور ان کے جسمانی ساخت کی تین قسم ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے لمبے ٹانگیں ہیں کہ ان کا قد تھاڑا کے درخت کے برابر ہے۔ دوسرا قسم کے لوگ کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہے جن کا کان بہت ہی بڑے ہیں، چنانچہ وہ اپنے ایک کان سے بجنے اور دوسرے کان سے اڑان کا کام لیتا ہے۔ ان کی تعداد عہد ذوالقرنین میں 4 لاکھ تھا۔ یاجوج اور ماجوج کے قوم میں عورت بھی ہے اور مرد بھی۔ ان میں سے کوئی مرد اس وقت تک نہیں مرتے جب تک وہ 1000 اولاد پیدا نہ کر لیں۔ یہ باہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے جانور کی طرح، ہن بھی کھاتے ہیں اور حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے جسمانی پر ریچھ کی طرح بال ہوتے ہیں جن سے ایسے بدبو نکلتے ہیں جیسے کوئی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی آواز اتنی کرہاٹ اور بلند ہے کہ میلوں کے فاصلے سے سن جا سکتے ہیں۔ اصل غذا ان کی مچھلی ہے، چنانچہ جب ان کے علاقوں میں بارش ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلی بھی آسمانوں سے برستے ہیں اور وہی ان کی خوراک بنتی ہے۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتا اور ان پر بھوک کا غالب ہوتا ہے تو یہ نکلنے پڑتے ہیں اور گھاس، درخت کی پتی، آدمی، جانور، حلال جو انہیں ملتا ہے سب کھا جاتے ہیں۔ جوہری یہ حوالے کرتا ہے اس مقام کو